اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ مدیحہ الیاس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 کلاس کی کتاب ترجمۃ القرآن المجید کی ویڈیوز تیار کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہم ترجمۃ القرآن المجید کے جو مروزی کے سوالات ہیں وہ کریں گے۔ اس سوالات میں سے ایک پارٹ آپ کو آئے گا جو کہ اس پارٹ میں 8 سوال ہوں گے اور ان 8 سوالوں میں سے کوئی سے 5 کے جوابات آپ نے دینے ہوں گے اور ہر سوال 2 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح یہ پورا پارٹ 10 نمبر کا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ جواب، سورۃ الانعام کا مرکزی مضمون توحید، آخرت اور رسالت کا بیان ہے۔ نمبر 2، سورۃ الانعام کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم لکھیں۔ جواب، سورۃ الانعام قرآن کی ابتدائی 7 سورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ ابتدائی 7 صورتیں پا لی وہ ایک بڑا عالم ہے۔ نمبر 3، جانوروں سے متعلق مشرکین کے کوئی سے 2 عقائد تحریر کرے۔ جواب، مشرکین اپنے جانوروں اور مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے۔ نمبر 2، مشرکین نے کچھ ساختہ عقائد سے چند جانور اپنے لیے حلال اور چند جانور حرام قرار دیے تھے۔ نمبر 4، سورۃ الانعام کی روشنی میں کوئی سے 2 معاشرتی احکام تحریر کریں۔ جواب، نمبر 1، والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 2، اولاد کو رزق کی کمی کے ڈر سے قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 3، بے حیائی کے قریب نہ جایا جائے۔ نمبر 4، یتیموں سے حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 5، سورۃ الانعام میں تبلیغ دین کے حوالے سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی گئی؟ جواب، سورۃ الانعام میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کی پیروی کریں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشرکین پر نگہبان یا محافظ بنا کر نہیں بھیجا، یہ اپنے عقائد باطلہ پر جمے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، بخشش و رحمت کی دعا بیان کریں۔ جواب، بخشش و رحمت کی دعا، ربی اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 7، ظلم سے بچنے کی دعا بیان کریں۔ جواب، ظلم سے بچنے کی دعا، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔ نمبر 8، مقام اعراف سے کیا مراد ہے؟ جواب، مقام اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر ایسے لوگ ہوں گے جو اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کے علامات کی بنا پر پہچانتے ہوں گے۔ نمبر 9، سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ جواب، یہ قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے۔ اس میں 24 رکوع اور 206 آیات ہیں۔ اس کی آخری آیت سجدہ ہے۔ نمبر 10، سورۃ الاعراف میں مذکور حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 4 خصوصیات تحریر کیجیے۔ جواب، نمبر 1، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے منع فرماتے ہیں۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام قرار دیتے ہیں۔ نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر سے بوجھ اتارتے ہیں۔ نمبر 11، تلاوت قرآن مجید سننے کے 2 آداب تحریر کریں۔ جواب، نمبر 1، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو۔ نمبر 2، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سوال نمبر 12 ہے، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے حدیث مبارکہ میں مذکور دعا کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، میرے کانوں کو نور روشنی سے بھر دے، میری آنکھوں کو
روشن کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ سوال نمبر 13 ہے، ظالموں سے نجات کے لیے دعا بیان کیجیے۔ جواب، ظالموں سے نجات کے لیے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ سوال نمبر 14، سورۃ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جواب، سورہ یونس کا مرکزی مضمون عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ سوال نمبر 15، سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ جواب، سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو، اسی طرح دن اور رات کو تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ سوال نمبر 16، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ جواب، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ سوال نمبر 17، سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج کیا گیا ہے؟ سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دے کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے۔ سوال نمبر 18، سورہ یونس میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی جائے؟ جواب، سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ سوال نمبر 19، سورہ ہود کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس کی دعا کے مثل اس پر کوئی آئی ہوئی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 20، سورہ ہود کتنے رکوع اور آیات پر مشتمل ہے؟ جواب، سورۃ ہود مکی سورت ہے، اس میں 10 رکوع اور 123 آیات ہیں۔ سوال نمبر 21، سورہ ہود میں بیان کیے گئے 2 احکام لکھیں۔ جواب، اس سورت میں اہل مکہ کو مذکورہ تمام اقوام کی تباہی کے آثار و واقعات پر غور کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ سوال نمبر 22، سورہ ہود کا مرکزی موضوع لکھیں۔ جواب، سورہ ہود کا مرکزی موضوع عقائد اسلام کا بیان ہے جن کو تاریخی حقائق اور عقلی اصولوں سے واضح کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 23، سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں مومن اور کافر کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ جواب، سورہ ہود
کی آیت نمبر 24 کے مطابق جس طرح اندھا، بہرا اور دیکھنے سننے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مومن اور کافر اس دنیا میں اور آخرت میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سوال نمبر 24، بے بسی کے وقت کی دعا بیان کیجیے۔ جواب: بے بسی کے وقت کی دعا انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں پس تو ہی بدلہ دے۔ سوال نمبر 25، ظالموں سے نجات کی دعا بیان کیجیے۔ جواب: ظالموں سے نجات کی دعا ربی نجنی من القوم الظالمین۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ سوال 26، راج سے کیا مراد ہے؟ جواب: راج سے مراد بادلوں کی گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سوال نمبر 27، سورۃ الرعد کے کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ جواب: سورۃ الرعد میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ سوال نمبر 28، اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں۔ جواب: سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 2، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 4، خوف الہی رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 29، کفار کے اعمال کو کس مثال سے واضح کیا گیا ہے؟ جواب: سورہ ابراہیم میں مشرکین کے اعمال کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہ ہونے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ان کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جسے تیز آندھی اڑا لے جائے۔ سوال نمبر 30، قیامت کے دن شیطان اپنے پیروکاروں کو کیا حقیقت بتائے گا؟ جواب: سورۃ ابراہیم میں شیطان کی دشمنی کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شیطان اپنے ماننے والوں کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے اور میرے سب جھوٹے تھے۔ میں نے تو تمہیں بہلانے پھسلانے کی دعوت دی اور تم نے فوراً قبول کر لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو، خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، میں تم سے بری'الذمہ ہوں۔ سوال نمبر 31، سورۃ ابراہیم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 3 دلائل لکھیں۔ جواب: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیے، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتیوں کو پانی پر چلنے کے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند اور دن اور رات کو مسخر کیا، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ سوال نمبر 32، سورۃ ابراہیم میں موجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ: جواب ہے ترجمہ: اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو دور رکھے اس بات سے کہ تم بتوں کو پوجا کرے، اس بات کی کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ سوال نمبر 33، سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ سورۃ الحجر کے آخر میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ دین کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا گیا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسے پورا کریں، مشرکین کی پرواہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ سوال نمبر 34، سورۃ الحجر کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جواب: اس سورت کا مرکزی موضوع قدرت الہی کی نشانیاں، قرآن مجید اور صاحب قرآن کو حقانیت کا بیان ہے۔ سوال نمبر 35، سورۃ الحجر کی فضیلت میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: ایک شخص حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن پاک پڑھائیے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ سوال نمبر 36، سورۃ النحل کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔
جواب سورۃ النحل کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا آنا انتہائی یقینی بات ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ منکر و متکبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں بلکہ نوری مخلوق ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام تک وحی پہنچانا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بطور نمونہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور طاغوت یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اس سے منع کیا گیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف راستہ دکھانا ہے۔ سوال نمبر 37 سورۃ النحل میں بیان کردہ اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 4 نعمتیں لکھیں۔ جواب نمبر 1 جانوروں کے چمڑے سے گرم لباس، حلال جانوروں کے کھانے کے لیے گوشت اور پینے کے لیے خالص دودھ حاصل ہوتا ہے۔ کچھ جانور جیسا کہ اونٹ، گھوڑے اور خچر وغیرہ بوجھ اٹھانے اور سواری کے کام آتے ہیں۔ نمبر 2 آسمان سے بارش کا برسنا اور اس بارش کی وجہ سے پینے کا پانی حاصل ہونا۔ اس پانی سے پودوں اور درختوں کا اگنا، مختلف قسم کے پھل مثلاً زیتون، کھجور، انگور کا اگنا اور بعض درختوں سے سائے کا حصول، کچھ سے پناہ گاہ یا خیمہ وغیرہ بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمتوں کا مظہر ہے۔ نمبر 3 سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلیاں اور موتی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ نمبر 4 زمین پر پہاڑوں کو جما دینا تاکہ زمین متوازن ہو جائے اور اسی زمین پر نہروں اور راستوں کو بنا دینا اور ستاروں کی تخلیق فرما دینا جن سے سفر میں لوگ راستے تلاش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 38 سورۃ النحل میں منکرین حق کی کون سی نشانیاں بیان ہوئی ہیں؟ جواب سورۃ النحل میں منکرین حق کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے کی بجائے اس کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے ہیں، ناشکرے سوال نمبر 39 دعوت دین کے کوئی سے 2 اصول تحریر کریں۔ جواب نمبر 1 حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دیجیے۔ نمبر 2 اگر بحث کی ضرورت پیش آ جائے تو اس طریقے سے بحث کی جائے جو بہترین ہو۔ سوال نمبر 40 والدین کے لیے رحمت کی دعا کیجیے۔ جواب والدین کے لیے رحمت کی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سوال نمبر 41 سورۃ بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ جواب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ سوال نمبر 42 قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات تحریر کریں۔ جواب سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1 یہ قرآن مجید ہدایت دیتا اور مومنین کو خوشخبری سناتا ہے۔ نمبر 2 اس میں نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں۔ نمبر 3 جب اہل ایمان اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، وہ سجدے میں گر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 43 سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام بیان کریں۔ جواب سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت، ناپ تول اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیشہ اچھی بات احسن انداز میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مال خرچ کرنے میں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ فضول خرچی سے منع کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔
کنجوسی کو بھی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ رزق کی کمی کی وجہ سے اولاد کے قتل اور بدکاری سے منع کیا گیا ہے۔ بغیر علم کے بحث و مباحثہ سے نفرت دلائی گئی ہے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر چلنے سے منع کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہیں۔ سوال نمبر 44 سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ جواب: اس سورت کا مرکزی موضوع انسان کو اس بات کا شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی معنوں میں بندہ مومن کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 45 ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے۔ ذوالقرنین کا معنی دو کناروں والا ہے، وہ صدیوں والا، دو سینگوں والا۔ ذوالقرنین عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ سوال نمبر 46 حضرت خضر علیہ السلام کے 3 حکمت برے امور تحریر کریں۔ جواب: سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا اور دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے تمام باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے جو جزیہ بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 47 سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جواب: راہ حق میں پیش آمدہ مشکلات کے حوالے سے مسلمان کو تسلی دیتے ہوئے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا گیا۔ یہ لوگ صاحب ایمان تھے۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے ایک غار میں جا کر پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی، اس کے بعد ان کو اٹھایا گیا۔ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے دلیل تھا جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر رہے تھے۔ اصحاب کہف کا ذکر کر کے نصیحت کی گئی ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی اہمیت کو مثال دے کر واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کو مثال دے کر بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 48 یاجوج و ماجوج سے کیا مراد ہے؟ جواب: یاجوج و ماجوج کو زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر قید کر دیا۔ قریب قیامت یہی یاجوج و ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سوال نمبر 49 سفر اور نئے شہر میں حفاظت اور برکت کی دعا بیان کیجیے۔ جواب: سفر اور نئے شہر میں حفاظت اور برکت کی دعا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ سوال نمبر 50 سورۃ المومنین میں مومنین کی بیان کردہ 2 صفات تحریر کریں۔ جواب: سورۃ المومنین کے آغاز میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال نمبر 51 سورۃ المومنین میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختصر مراحل تحریر کریں۔ جواب: سورۃ المومنوں میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل
مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا، جسے کافی ناممکن خیال کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اور دوسرے کئی میوہ جات پیدا کیے، پھر مختلف چوپایوں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 52، سورۃ المومنین مومنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ المومنون میں مومنین کو جنت کے وارث قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 53، سورۃ المومنون میں کفار مکہ کے انکار کی کیا وجہ بیان کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ المومنون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت کا بیان ہے کہ انہیں فرعون اور اس کی قوت کی طرف سے بھیجا گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے بھی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ہی دین دیا گیا تھا، مگر ان کی امتیں انتشار کا شکار ہو کر فرقوں میں بٹ گئیں۔ سوال نمبر 54، جھوٹے الزام و مقدمہ میں فتح پانے کی دعا بیان کیجیے۔ جواب: جھوٹے الزام و مقدمہ میں فتح پانے کی دعا رب انصرنی بما کذبون۔ ترجمہ ہے: میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سوال نمبر 55، حصول جنت کے لیے دعا بیان کیجیے۔ جواب: حصول جنت کے لیے دعا وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ۔ جواب: حصول جنت کے لیے دعا بیان کیجیے۔ جواب: حصول جنت کے لیے دعا وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَۃِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ۔ سوال نمبر 56، سورۃ الزمر میں بیان کردہ توحید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ جواب: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کی نفی فرمائی اور اپنی قدرت و عظمت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، وہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے، اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، وہی تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں مختلف مراحل سے گزار کر تمہاری تخلیق فرماتا ہے، وہی تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال نمبر 57، سورۃ الزمر میں کن گروہوں کا ذکر ہے؟ جواب: سورۃ الزمر کی جمع ہے، اس کا معنی گروہ ہے۔ اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح کفار کو گروہوں کی شکل میں دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور کس طرح اہل ایمان کو گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الزمر رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 58، سورۃ الزمر میں مومنین کی کن 2 صفات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اس سورت میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 59، قیامت کے برپا ہونے کے مراحل تحریر کریں۔ جواب: وقوع قیامت اور اس سے پہلے سور پھونکنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرنے کا فیصلہ فرمائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا، ان کے سور پھونکنے پر ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، لوگوں میں نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے اور ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سوال نمبر 60، سورۃ الزمر کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ تحریر کریں۔
जवाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक सोते नहीं थे जब तक सूरत बनी इसराइल और सूरत जुमर की तिलावत नहीं फरमा लेते थे। सवाल नंबर 61, सूरतुल मोमिन के मुताबिक अहले जहन्नम को गुस्से में देकर फरिश्ते इन्हें क्या कहेंगे? जवाब, और जब वो आग में एक दूसरे से झगड़ेंगे कि तुम कमजोर लोग उनसे कहेंगे तो कमजोर लोग उनसे कहेंगे तो जो तकब्बुर किया करते थे, बेशक हम दुनिया में तुम्हारे मुताबे थे, तो क्या तुम हमसे दूर कर सकते हो? आग का कुछ हिस्सा तकब्बुर करने वाले कहेंगे, हम सब ही इस जहन्नुम में हैं। यकीनन अल्लाह अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमा चुका है। और वो लोग जो आग में होंगे कहेंगे जहन्नम के दारोगों से कि तुम अपने रब से दुआ करो कि वो किसी दिन तो हमसे अजाब हल्का कर दे। और वो कहेंगे, क्या तुम्हारे रसूल वाज़ेह निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं? दारोगे कहेंगे, फिर तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ इस रोज बेकार होगी। सवाल नंबर 62, सूरतुल मोमिन के आगाज में वही को जुटलाने वालों का क्या इंजाम बयान हुआ है? जवाब, क़यामत के ज़ुमर में इन लोगों के अंजाम का जिक्र हो रहा है जो अल्लाह ताला की किताब और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की लाई हुई वही को जुटलाते थे। अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा जब टोक और जंजीरें इनकी गर्दनों में होंगे और इन्हें घसीटा जाएगा। दोज़ख में जब उन्हें प्यास लगेगी तो फरिश्ते इन्हें घसीटते हुए इस जगह लेकर जाएंगे जहाँ शदीद गर्म पानी उबर रहा होगा। वहां से गर्म पानी पिलाकर फिर इन्हें इनकी असल जगह आग में फेंक दिया जाएगा। सवाल नंबर 63, कुरान मजीद में साबका अक़वाम की हलाकत के बयान से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की अक़वाम ने अपने अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को जुटलाया, अपने रसूलों के साथ नाहक झगड़ा किया और अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने और इन्हें मगलूब करने और शिकस्त देने की कोशिश की, जिनकी वजह से इन पर अल्लाह ताला की पकड़ आ गई। हमें ये सबक मिलता है कि हम अल्लाह ताला और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी ना करें। सूरत 64, सूरत हामीमुस साजदाती में कुरान मजीद की क्या सिफात बयान की गई हैं? जवाब, सूरत हामीमुस साजदाती की इब्तिदा में ये वाज़ेह किया गया है कि कुरान मजीद बेहद मेहरबान और नहायत रहम वाले की तरफ से उतारी गई किताब है। ये ऐसी किताब है जिसकी आयत खोल खोल कर बयान की गई हैं। ये कुरान अरबी जुबान में है। ये कुरान बशारत देने वाला और डर सुनाने वाला है। सवाल नंबर 65, सूरत हामीमुस साजदाती के दो मजीद नाम तहरीर करें। जवाब, इस सूरत का नाम फुसिलत भी है। इसके अलावा सूरतुल मसाबिह और सूरतुल अक़वाती भी इसी सूरत के नाम हैं। 66, सूरत हामीमुस साजदाती में एक मुबल्लिग की क्या सिफात बयान की गई हैं? जवाब, सूरत हामीमुस साजदाती में दावत इलाही सूरत हामीमुस साजदाती में दावत इल्लल्लाह की अहमियत और फजीलत बयान की गई है कि उससे अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाता है और नेक अमल करता है। फिर दावत के मुहातिबीन की ज़ियादती और बुराई का जवाब देने का तरीका सिखलाया गया है कि एक दाई को हमेशा ये मद्देनजर रखना चाहिए कि नेकी और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इलाही दाई को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि बुराई का बदला भी अच्छाई के साथ दे, बल्कि बुराई का जवाब इस तरीके से दे जो सबसे अच्छा हो। इस तरह मुखालिफिन भी इसके गर्वेदा हो जाएंगे। सवाल नंबर 67, क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ कौन गवाही देगा? जवाब, इस सूरत में मुशरिकीन को मुतनब्बे किया गया है कि क़यामत के दिन इनके कान, इनकी आंखें और इनकी खाल इनके खिलाफ गवाही देंगे। सवाल 68,
سورۃ حامیم الساجدہ کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جواب عقیدہ توحید کا اثبات، شرک کی تردید، قرآن مجید کی حقانیت اور ایمان بالآخرت اس سورت کا مرکزی موضوع ہے۔ سوال نمبر 69، سورۃ الشورى میں کا زمانہ نزول تحریر کریں۔ جواب سورۃ الشورى حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی تیسری سورت ہے جو حوامیم سورتوں کا زمانہ نزول قریب ہے اور ان کے مضامین میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ سورۃ الشورى کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اور بغض و عناد عروج پر تھا۔ سوال نمبر 70، سورۃ الشورى میں اہل ایمان کے کون سے نمایاں اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ جواب اہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے گئے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ہر قسم کی بے حیائی سے بچتے ہیں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو انتقام لینے کی بجائے معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے ان اوصاف میں ایک نمایاں وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 71، اللہ تعالیٰ کس طرح بندے سے کلام کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے انسانوں سے کلام کرنے کے 3 طریقے ہیں، وہ وحی کے ذریعے سے کلام فرماتا ہے، یا وہ پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا پھر فرشتہ بھیج کر کوئی پیغام پہنچا دیتا ہے، سوال نمبر 72، سورۃ الشورى میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ جواب مشرکین کے شرکاء کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی ایسا طریق ایجاد کر لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تو یہ دین اور یہ شرکاء قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن مشرکین سخت خوفزدہ ہوں گے۔ اس دن کامیابی ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کا مقدر ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو حاضر ہوتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔